الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سامعین اکرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت و خوش نصیبی کا مقام ہے کہ آج اس بزم میں تحریک آزادی میں علماء دیوبند کا کردار کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. لیکن آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ باوجود اس کے کہ ہم طالبان علوم نبویہ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، لیکن اپنے اکابر علماء صحابہ کی تاریخ اور ان کے کارناموں سے بالکل ناواقف. ہماری نگاہوں سے ہمارے اسلاف کے روشن کارنامے پوشیدہ ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے انہی گوشوں پر اپنے صلاحیت، استعداد اور علم و معلومات کے مطابق روشنی ڈالوں گا. برادران ملت، ہندوستان کی روشن تاریخ گواہ ہے جب بھی ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مسلمانوں ہی نے پیش قدمی کی. جب بھی ہندوستان کی تربیت کو خطرہ لاحق ہوا تو مسلمان آگے بڑھ کر اس کے محافظ و پاسبان بن گئے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہندوستان ایک طویل عرصے تک انگریزی استعمار کے چنگل میں گرفتار رہا. مغلوں کی کمزوری اور ملک کی بدامنی و طوائف الملوک کی بدولت ہندوستان کو سب سے غلامی پہننا پڑا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے زبردست سازش کر کے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا اور یہاں کی آزاد و خود مختار حکومت و عوام کو اپنا محکوم و غلام بنا لیا تھا. میں اس طویل تاریخ کے چکر میں نہیں پڑوں گا. مجھے آج یہ کرنا ہے کہ انگریزوں کے خلاف سوالہ جہاد بلند کرنے والے انگریزی اسلام داری طاقت سے نبرد آزما ہونے والے مسلم حکمران سب سے پہلے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پرچم جہاد بلند کیا. پھر جب پشاور کے بالا کوٹ کے علاقوں میں سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے امیر المومنین سید احمد شہید اور ان کے رفقا شہید ہوئے تو ایک طویل عرصے تک خاموشی کی اجازت بنی رہی. 1757 میں پلاسی کا معاہدہ ہوا اور شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور انگریزوں سے ٹکر لی، مگر اپنے سپاہ سالار میر جعفر کی غداری کے بعد فتح شکست سے بدل گئی اور ہندوستان کا طویل حصہ انگریزوں کے قبضہ اقتدار میں چلا گیا. بہار اور بنگال پر انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا. پھر جنوبی ہندوستان سے ٹیپو سلطان کی رات سنائی دی. اتنا کہ خدا نے انگریزوں کو ہندوستان کی پاک سرزمین سے باہر نکالنے کا عزم کر دیا، مگر اس کے ساتھ یہ غداری کا معاملہ ہوا اور میر قاسم نے غداری کر کے ہندوستان کو صدیوں کے لیے انگریزوں کے غلامی میں دینے کا راستہ ہموار کر دیا اور ٹیپو سلطان مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گیا. اسی ٹیپو سلطان کی شہادت پر تو انگریز افواج کے جنرل نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہندوستان ہمارا ہے. برادران ملت، اس ٹیپو سلطان کی شہادت نے ہندوستان کی آزادی پر سیاہی پھیر دی. پھر بھی آزادی کے بتوالے پرچم حریت بلند کرتے رہے. نواب احمد واجد علی شاہ کی گرفتاری کے بعد بیگم حضرت محل احمد شاہ ابدالی اور جھانسی کی رانی نے انگریزوں کے سامنے سر جھکانے اور دیش کی آزادی کا سودا کرنے کے بجائے دیش کی حریت و آزادی پر قربان ہونا گوارا کیا. تاریخ کے اوراق نے ان شخصیات کو یاد رکھا ہے. پیدر پہ ناکامیوں کے بعد اب ایک جماعت آگے بڑھتی ہے، مسجد و محراب کے باشی تصویر علامہ رکھنے والوں کی جماعت آگے بڑھتی ہے اور پرچم حریت کو بلند کرتی ہے اور شمع آزادی کا محافظ بنے کے مان بن کر سامنے آتی ہے. اسی کے تو نتیجے میں 1857 کے انقلاب برپا ہوتا ہے. یہ علماء کی تخلیق تھی. شامی کے میدان میں ہماری کا ہوتا ہے. ہزاروں حفاظ، ہزاروں علماء جذبہ جہاد سے سرشار، جوش آزادی سے سربست انگریزوں کے خلاف صف آرا ہو گئے. آخر بہت تاجر بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت پر متفق یہ جماعت دیش کو اپنے لہو کا خراج پیش کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے، مگر اب بھی مشیت الہی میں تو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، لہذا یہ انقلاب بھی ناکام ہو گیا. وہ مغل حکومت کا ٹمٹماتا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا. شہزادے شہزادہ قتل کیے گئے، ہزاروں علماء کو تہذیب کیا گیا، ہزاروں سینکڑوں علماء کو کالے پانی کی سزا سنائی گئی، ہزاروں مسلمانوں کو فرض عام پھانسی دے دی گئی اور انگریزوں نے دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا. 1857 میں جن بڑے بڑے علماء نے شرکت کی ان میں مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا محبوب علی دیوبندی، مولانا حافظ امین گاندلوی، مولانا محمد جعفر صاحب تھانسری، مولانا رشید احمد گنگوہی اور دوسرے دیگر علماء شریک تھے. برادران ملت، تاریخ تو طویل اور وقت کم ہے، مگر سنیے کیا ہوتا ہے. 1857 کے بعد ایک انقلاب کا دور ہوتا ہے اور دوسرے
دور کا اختتام ہوتا ہے، ایک دور کا اختتام اور دوسرے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ 1857 کے عمر انقلاب کے بعد مسلمانوں پر مزہ ہوا نام کے جو پہاڑ توڑے گئے، زوال انحصار کی کیفیت ان پر طاری ہوئی، جس سے ان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا، دین و مذہب کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ایسے نازک وقت میں ایک مرکز کی شدید ضرورت تھی، لہذا حافظ عابد حسین صاحب، مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے صلاح مشورہ اور نگرانی سرپرستی میں ایک مرکز کی بنیاد رکھتے ہیں، اور 1866 اس کے مطابق 15 محرم الحرام 1283 ہجری بروز کو مرکز علم و فن گلشن قصب ہندوستان موجود نہ آتا ہے۔ اس کا مقصد ایک طرف ہندوستان میں شمع دین کو روشن کرنا تھا اور دوسری طرف مجاہدین کو تیار کرنا تھا۔ قال اللہ و قال رسول کے صدائے بلند کرنے والوں کے ہاتھوں میں پرچم آزادی دے کر میدان کارزار میں بھیجنا تھا، اور دنیا نے دیکھا کہ مسجد چھتا میں انار کے درخت کے نیچے اپنے استاد مولانا محمود احمد کے سامنے ذرے درخت طے کرنے والا دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم محمود الحسن سب سے پہلا پرچم آزادی کو بلند کرتا ہے اور انگریزوں کے خلاف تحریک چلاتا ہے۔ دنیا انہیں شیخ الہندی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ برادران ملت، آخر میں یہی کہوں گا کہ قلت وقت کے باعث علماء دیوبند کے کارناموں کو گواہ کو بیان نہ کر سکا، مگر اتنا کہنا کافی ہوگا کہ علماء دیوبند کے ضمیر میں جذبہ فرید اور جوش جہاد پایا جاتا ہے، اور یہ اس کے سب سے بڑی اور نرالی شان ہے۔